امام بخاری کا یہ باب بھی ایک حدیث پر قائم ہے، اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم آگے پورا قصہ پڑھتے ہیں تاکہ آگے شرح کرنا اس کا آسان ہو۔ زینب بنت جحش روایت فرماتی ہیں کہ استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه، نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ چہرے کی سرخی کس بنا پر؟ آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں ہولناک منظر دیکھے، تو شدت الہول کی بنا پر یعنی چہرہ سرخ ہو سکتا ہے، یا شدت کی گھبراہٹ ہو اور یہ خون کا دورانیہ اور اس کی رفتار بڑھ جائے اور تیز ہو جائے، کسی بھی بنا پر تو چہرے پر اس کی سرخی نمایاں ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آج رات بڑا ہولناک خواب دیکھا، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر سرخی جو ہے وہ دوڑ رہی تھی، اور آپ یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، یعنی عرب کی بربادی فتنے کی بنا پر قریب آ چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں شگاف کر دیا گیا ہے۔ مثل هذه، اتنا آپ نے اخذ سفیان 90 و 100، سفیان نے 90 عدد کا یا 100 عدد کا نشان بنایا، اور ایک حدیث میں 10 عدد کا نشان بھی ہے، اخذ 10 یا اخذ 90 یا اخذ 100۔ اخذ 100 جو ہے وہ سبابہ انگلی کو انگوٹھے کی نوک پر رکھنا، یہ 100 کا نشان ہے، اور اخذ 90 جو ہے سبابہ انگلی کو وسط میں رکھنا، جو وسط کی لکیر ہے، اور پھر انگلی کو لٹا دینا، اس سبابہ پر انگوٹھے کو لٹا دینا، یہ 90 کا نشان ہے۔ اور 10 کا نشان جو ہے اس انگلی کو انگوٹھے کی جڑ میں رکھ دینا اور انگوٹھے کے اوپر پھیلا دینا، یعنی 10 کا جو نشان، یہ علامت ہے، یہ سب سے تنگ ہے، یہ دائرہ سب سے تنگ ہے، اور اس سے وسیع دائرہ 90 کا، اور اس سے وسیع دائرہ 100 کا۔ نبی علیہ السلام نے بعض موقعوں پر 10 کا عقد بنایا کہ اتنا سوراخ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں ہو چکا ہے، اور بعض موقعوں پر آپ نے 90 کا نشان بنایا اور تھوڑا سا دائرہ بڑھا دیا، اور بعض موقعوں پر 100 کا نشان، دائرہ اور وسیع ہو گیا۔ مقصد دائرے کی تحدید نہیں، مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اس دیوار میں ایک شگاف پڑ چکا ہے۔ یہ دیوار کون سی ہے؟ یہ سد یاجوج و ماجوج، یہ 2 قومیں ہیں جن کو اشرس قبائل العرب کہا گیا ہے، کہ عرب کے تمام قبائلوں میں سب سے خونخوار اور سب سے بڑی دہشت گرد، جو کوقاز مقام کے پیچھے مقیم تھے اور اپنے علاقے کے ارد گرد شبخونے مارتے اور اجتماعی طور پر نکلتے، پہاڑوں میں چھلانگیں مارتے اور لوگوں کی کھیتیاں، ان کے پانی سب تباہ و برباد کر دیتے۔ تو سلطان بادشاہ ذوالقرنین وہاں سے گزرے تو قوم نے ان کی شکایت کی۔ بعض تاریخوں کے مطابق جو ایران کے علاقے تھے وہ زیادہ ان کی بربریت کے شکار تھے، چنانچہ ایک دیوار جو انہوں نے تعمیر کی، جس کا تذکرہ سورہ کہف میں تفصیلی موجود ہے۔ اب وہ قوم اس دیوار کے پیچھے معذور ہو گئی اور باقی لوگ ان سے راحت میں آ گئے، لیکن جب قیامت کا وقوع قریب ہوگا تو یہ قوم اس دیوار کو کھولنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہیں اور اس شگاف کو شروع کرتے ہیں، شام تک اس شگاف بن چکا ہوتا ہے، پھر اندھیرے میں جب وہ اپنے آپ کو قاصر دیکھتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں کہ کل یہیں سے کام شروع کریں گے، لیکن کل جب واپس آتے ہیں تو شگاف پر ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، مانا قیامت کا وقوع قریب ہے اور دیوار کچھ کھل چکی ہے۔ اچھا، اس میں عرب کی بربادی کا ذکر کیوں؟ عرب کی بربادی کا کیونکہ یہ سارے جو فتنے ہیں ان سے قبل عرب کی بربادی متحقق ہے۔ عرب کا ذکر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو شان و شوکت دی تھی، عرب کو حکومت دی تھی، دنیا انہوں نے فتح کی، دنیا کا مال، کیسر و قصر کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، تو یہ اس شان و شوکت کو سنبھال نہ سکے، اور آگے چل کر ایسے واقعات رونما ہوئے جو ان کی تباہی پر منتج ہوئے۔ اس تباہی کی تمہید ہو گئی، جس کا اول قصہ امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت، پھر جناب علی مرتضیٰ کے دور میں یہ فتنے اور طغیانے کی حد تک پہنچ گئے، اور پھر آگے اموی دور، عباسی دور، علوی دور،
یہ فتنے بڑھتے ہی گئے اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عرب سے ان کا اقتدار چھن گیا، اور جس طرح وہ اس شان و شوکت سے قبل بالکل مقہور تھے، دوبارہ وہ مقہور کر دیے گئے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پہ عرب کا ذکر کیا کہ جو شان و شوکت ان کو دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے چھین بھی لیا ان اسباب کی بنا پر جو کہ معلوم ہے۔ اور ان سارے واقعات کے بعد یہ بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے جو قیامت کا قریبی واقعہ ہے، جو خروج یاجوج و ماجوج، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو اس دور سے قبل جو عرب ہیں وہ اپنی جو ایک شان و شوکت ہے اس کو کھو چکے ہوں گے، اور جو ان کی حکومت اور منصب ان سے چھن چکا ہوگا، اور یہ فتنے اور جو خوب ریزی ہے وہ ان میں موجود اور قائم رہے گی۔ واللہ المستعان۔ تو یہ نشان آپ نے بنا کر دکھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشان حقیقی ہے اور یہی حق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشان در حقیقت اس جملے کی تشریح ہے، یعنی وعید للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم، یہ اس کی علت ہے جو حقیقت نہیں۔ مقصد یہ کہ یاجوج و ماجوج دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو گئے، معنی اس سے یہ ہے کہ ان کے ظہور اور خروج کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کے ظاہری الفاظ ہیں وہ مبنی بر حق وہی قابل قبول ہے کہ عملاً وہ شگاف ہو چکا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، اور اب تو اتنی صدیاں گزر چکی، یہ شگاف مزید بڑھ چکا ہوگا، اور قیامت کا جو وقوع ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سے قبل جو فتنے ظاہر ہونے والے ہیں جن کی پیش گوئی اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، ایک ایک فتنہ وہ ظاہر ہوگا اور امت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اور ایک روایت میں زینب کا نام ہے، انہوں نے سوال کیا اللہ لکھو یا نہلکو وفینا الصالحون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عمومی طور پہ ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں صالحین موجود ہوں گے اور نیک لوگ موجود ہوں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، فرمایا کہ ہاں جب خبث پھیل جائے گا اور عام ہو جائے گا تو اللہ سب کو پکڑ لے گا، یہ اہل خبث کو بھی اور صالحین کو بھی۔ اہل خبث کو اس لیے کہ وہ اس خبث کے ظہور کا باعث ہے، اور صالحین کو اس لیے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ خبث برقرار رہا۔ حالانکہ فتنے کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے اور معصیتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، پھر سب کو پکڑا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن وہ اپنے دین اور اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو صالحین ہوں گے وہ صالحین کے ساتھ، اور جو اہل خبث ہوں گے وہ اہل خبث کے ساتھ۔ خبث کے دو معنی ہیں، ایک مطلق فسق و فجور، مطلق فسق و فجور معصیتیں، اور ایک خبث اپنے خاص معنی میں یعنی زنا کا معنی، الخبیثات للخبیثین، یا الخبیثات للخبیثین سے مراد الزنات والزوانی، یعنی زانی مرد و عورت۔ یہ خبث کا لفظ عربی میں زنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عمومی تعبیر زیادہ بہتر ہے کہ جب خواص میں گناہ، معصیتیں اور فسق و فجور بڑھ جائے گا، صالحین بھی موجود ہوں گے مگر وہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اللہ کا عذاب آئے گا اور دونوں طبقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔